امریکہ نے بحر اوقیانوس میں روسی پرچم والا آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا۔ روس کا شدید احتجاج، امریکی حرکت کو بحری قزاقی قرار دیا۔ کہا روسی آئل ٹینکر بین الاقوامی پانیوں میں تھا، جہاز پر موجود روسی عملے کی حفاظت اور ان کی روس واپسی یقینی بنائی جائے۔ امریکی کارروائی کے وقت اطراف میں روسی بحریہ کے جہاز اور آبدوز بھی موجود تھی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے خبردار کیا ہے کہ وینزویلا سے آئل کی برآمد پر پابندی برقرار ہے اور خلاف ورزی کرنے والے جہاز کو دنیا کے کسی بھی مقام پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ روسی جہاز پر قبضے میں برطانیہ نے بھی امریکہ کی مدد کی۔ برطانوی وزارت دفاع کا اعتراف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ نہ ہو تو روس اور چین کو نیٹو کا ذرا بھی خوف نہ ہو۔ وہ مداخلت نہ کرتے تو اس وقت روس کے پاس پورا یوکرین ہوتا۔ ٹرمپ نے کہا انہیں شک ہے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو نیٹو ہمارے لیے موجود ہوگا، لیکن ہم ہمیشہ نیٹو کے لیے موجود رہیں گے۔ امریکی صدر کو مواخذے کا خدشہ بھی ستانے لگا۔ بولے وسط مدتی انتخابات ہارے تو ڈیموکریٹس ان کا مواخذہ کریں گے۔ ریپبلکنز سے وسط مدتی انتخابات جیتنے کے لیے متحد ہونے کی اپیل۔ بنگلہ دیش کا بھارت میں T20 ورلڈ کپ نہ کھیلنے کا حتمی فیصلہ۔ اسپورٹس ایڈوائزر ڈاکٹر آصف نذرل اور بنگلہ دیش کرکٹ کے صدر امین الاسلام نے بتایا ICC کے خط کا جواب آج رات یا کل تک دیا جائے گا۔ ICC کو بتائیں گے کہ کھلاڑیوں کی سیکیورٹی اور ملکی وقار پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے کرکٹ ویب سائٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ ICC نے بنگلہ دیش کے میچز سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ویب سائٹ نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ بنگلہ دیش کے میچز بھارت ہی میں ہوں گے، ورنہ بنگلہ دیش کو اپنے پوائنٹس سے محروم ہونا پڑے گا۔ ڈاکٹر آصف نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ICC نے بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کو بھارت میں درپیش سیکیورٹی خطرات پر توجہ نہیں دی، حالانکہ یہ سیکیورٹی کا بڑا ایشو ہے۔ خود بھارتی کرکٹ بورڈ نے کولکتہ نائٹ رائڈرز سے کہا تھا کہ وہ مستفیض الرحمان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ بھارت بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کے لیے محفوظ نہیں۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام نے کہا کسی بھی غیر ملکی دورے کے لیے حکومتی اجازت درکار ہوتی ہے۔ کرکٹ بورڈ حکومتی فیصلے پر عمل کرے گا۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھی یہی حالات تھے جب بھارت نے پاکستان اور پاکستان نے بھارت جانے سے انکار کیا تھا، اسی لیے بنگلہ دیش کو موجودہ صورتحال میں ایک مناسب حل کی امید ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں سے کھیلنے والے پاکستانی نژاد کرکٹرز کو T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت کے ویزے ملنے میں مشکلات۔ ICC جواب دینے سے گریزاں، بھارتی بورڈ نے بھی چپ سادھ لی۔ UAE، عمان، اٹلی، کینیڈا اور امریکہ کے کرکٹ بورڈز پریشان، آپس میں مشاورت۔ پہلے T20 میں پاکستان نے سری لنکا کو 6 وکٹ سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ سری لنکن ٹیم آخری اوور میں 128 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ابرار احمد اور سلمان مرزا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان نے ہدف 70ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ صاحبزادہ فرحان 51 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کم بیک کرنے والے شاداب خان نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ بیٹنگ میں 18 رن سکور کیے، پلیئر آف دا میچ قرار پائے۔ جیو ٹیلی ویژن کی ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 ایک عورت کے عزم اور بہادری کے سبب کیسے انصاف کے حصول اور سماج میں تبدیلی کی امنگ بننے والا ہے۔ آنے والی آخری قسط میں انصاف کی فتح کس کس کی کاوشوں کا نتیجہ بنے گی۔ سینئر صحافی اور جیو نیوز کے اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ کے لکھے گئے اسکرپٹ کا کلائمیکس جانیے جمعرات کی رات 8 بجے صرف جیو پر۔ سماجی کارکن مختار امائی نے کہا ہے کہ ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 ایک درد بھری حقیقت ہے۔ ہمارے ہاں قوانین تو ہیں لیکن ان کا نفاذ نہیں۔ میڈیا آواز تب اٹھاتا ہے جب واقعہ وائرل ہو جاتا ہے۔ ہمارا نظام قانون اتنا پیچیدہ ہے کہ ایک عام خاتون کو معلوم ہی نہیں کہ انصاف کے لیے کیا شواہد چاہیے۔ شاہزیب خانزادہ اور صبا قمر کو شاباش۔ چھوٹے کاروبار کی سہولت کے لیے صوبوں سے مل کر جامع پالیسی بنائیں، نوجوانوں کو انٹرپرینیورشپ کی تربیت دی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی SMEs اور زرعی شعبے کو قرضوں کی فراہمی سے متعلق جائزہ اجلاس میں ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا اسٹیٹ بینک قرض کی فراہمی کے طریقہ کار کو مزید سہل بنانے کے اقدامات کرے۔ چھوٹے کاروبار اور زرعی شعبے کو قرض کی فراہمی کا طریقہ کار آسان بنانے کے اقدامات کیے جائیں۔
نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا صدر وزیر اعظم اور نواز شریف کی مشاورت سے حکومتی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ، سیاسی قیدیوں کے ساتھ مل کر ڈائیلاگ کمیٹی کو وسعت دینے کے لیے اپوزیشن کمیٹی بنانے کی بھی سفارش۔ اسلام آباد میں ہوئی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی بیٹھک میں شاہد خاقان عباسی نے کہا، سیاستدان، فوج، ججز، تاجروں کو مل بیٹھ کر بات کرنا ہوگی۔ کمیٹی اعلامیے میں مطالبہ کیا گیا کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں فوری طور پر اپوزیشن لیڈرز تعینات کیے جائیں، سیاسی قیدیوں خصوصاً خواتین کو رہا کیا جائے، میڈیا سینسرشپ اور سیاسی مقدمات کا خاتمہ بھی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے مطالبات میں شامل۔ پٹیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات کرائی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق کانفرنس روم میں کرائی جانے والی ملاقات 45 منٹ جاری رہی۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا۔ جیل ذرائع کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ ہفتے بھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات کرائی گئی تھی۔ بشرا بی بی کے وکیل کی جانب سے کچھ ضروری سامان جیل انتظامیہ نے وصول کیا، جس میں کمبل، گرم کپڑے، میوہ جات، کھجوریں اور دیگر اشیاء شامل تھیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ آپریشن قوم کو اعتماد میں لے کر کیا جائے، دہشت گردی کا حقیقت میں خاتمہ کرنا ہے تو آ کر ہمارے ساتھ پالیسی بنائیں۔ پشاور کی شہید بے نظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا، بند کمروں کے فیصلوں نے جینا اجیرن کر دیا ہے۔ 14 سال سے خیبر پختونخوا کے لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں عوام کے درد کے آنسو ہیں، ڈر کے نہیں۔ سندھ حکومت کا کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع، وزیر داخلہ ضیاء النجار کا اعلان، کہا جو ڈاکو اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ سندھ پولیس کے ساتھ رینجرز بھی آپریشن میں حصہ لے گی۔ ہتھیار ڈالنے والوں کو کیسز کا سامنا کرنے کا موقع دیا جائے گا، بصورت دیگر ڈاکو مقابلوں میں مارے جائیں گے۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا، کچے کے آپریشن میں پنجاب کو بھی ساتھ ملائیں گے۔ رحیم یار خان پولیس کا بھی کچے میں آپریشن۔ ڈاکو میر الٹھانی نے ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیے، پنجاب حکومت نے اس کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کراچی کے لیے 84 ارب 79 کروڑ روپے سے زائد کا پیکیج دینا چاہتے ہیں۔ 26 ارب 20 کروڑ روپے کی مزید رقم کی منظوری بھی دی ہے۔ کراچی کی ترقی دنیا کے بہترین شہروں سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے وفد سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، FWO کے ساتھ شراکت داری سے ترقیاتی منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو حکومت کے پاس نہیں، حکومت کو لوگوں کے پاس جانا چاہیے۔ پنجاب میں گورننس کا یہی ماڈل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب سے خطاب، کہا پنجاب میں اب فعال حکومت ہے، پنجاب مسائل پر ری ایکشن نہیں دیتا، ان کے پیشگی حل کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ اس وقت پنجاب میں فیلڈ اسپتال گاؤں گاؤں جا کر علاج کر رہے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ جھنگ میں کارڈیالوجی اسپتال بنے گا؟ ستھرا پنجاب کی دنیا بھر میں تعریف ہو رہی ہے۔ ہیلتھ انسپیکٹرز کی صورت میں پنجاب کی مائیں بہنیں صوبے کی تقدیر بدل دیں گی۔ مریم نواز کا کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کی تنخواہیں بڑھانے کا وعدہ۔ موٹر وے M1 پشاور سے غازی ہزرو انٹرچینج تک دھند کی وجہ سے بند، M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے بالکسر انٹرچینج، M3 فیضپور سے درخانہ، M4 پنڈی پھٹیاں سے شیرشاہ، M5 سکھر سے ملتان اور M14 کھڑپا سے عیسیٰ خیل تک دھند کی وجہ سے بند۔ دھند کی وجہ سے انڈس ہائی وے پر حد نگاہ صفر۔ اسلام آباد میں گڑھے میں گر کر 3 سالہ بچے کی موت کا معاملہ، ترجمان CTD کے مطابق واقعہ قبضے کی جگہ پر بنائی گئی مہر آبادی میں پیش آیا۔ مہر آبادی میں کھدائی کر کے سیویج کے لیے گڑھا بنایا گیا تھا۔ پلاٹ میں کھدائی کرنے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ نائجل فراج نے لندن میئر کے انتخاب کے لیے مسلم امیدوار لیلا کننگھم کو میدان میں اتار دیا۔ ریفارم UK کے نائجل فراج کی مصری نژاد لیلا کننگھم کے ساتھ پریس کانفرنس۔ لیلا کننگھم کی میئر لندن صادق خان پر تنقید، کہا لندن کو اصلاحات کی ضرورت ہے، منتخب ہو کر جرائم کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گی۔ چاقو کے جرائم، منشیات، ڈکیتی، شاپ لفٹنگ اور ریپ سے نمٹنے کے لیے پولیس کو واضح ترجیحات دوں گی۔ کامیاب ہونے کی صورت میں الٹرا لو ایمیشن زون ختم کرنے کا وعدہ۔
ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج جاری، 11 روز سے جاری مظاہروں میں اب تک 2 سیکیورٹی اہلکار سمیت 36 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 2000 سے زائد گرفتاریاں ہوئیں۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر ہاتمی نے خبردار کیا ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حکومت مخالف مظاہرین کی حمایت پر خاموش نہیں رہے گا۔ ایران میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کے جرم میں ایک شخص کو سزائے موت دے دی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور وینزویلا $2 ارب کا تیل امریکہ برآمد کرنے کے معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ وینزویلا کے عبوری حکام 30 سے 50 ملین بیرل تیل امریکہ کے حوالے کریں گے۔ تیل مارکیٹ ریٹ پر فروخت ہوگا اور رقم ٹرمپ کے کنٹرول میں ہوگی۔ خبر ایجنسی کے مطابق وینزویلا سے خام تیل امریکہ میں ریفائنریز کو برآمد کیا جائے گا۔ توقع ہے کہ امریکی تیل کمپنیز کے سربراہ وینزویلا میں سرمایہ کاری پر گفتگو کے لیے آج وائٹ ہاؤس کا دورہ کریں گے۔ وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں لاکھوں افراد کا امریکی حملے کے خلاف مظاہرہ، نعرے بازی، صدر نکولاس مادورو اور ان کی اہلیہ کی واپسی کا مطالبہ۔ احتجاجی مظاہرین نے وینزویلا کے پرچم اور صدر مادورو کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ امریکی حملے میں ہلاک فوجی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وینزویلا میں 7 دن کے سوگ کا اعلان۔ عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز نے کہا، وینزویلا ایک پرامن ملک ہے، اس پر ناجائز حملہ ہوا، پرامن شہری غیر ملکی جارحیت کا نشانہ بنے۔ وینزویلا پر امریکی قبضے کی پیش گوئی 6 سال پہلے امریکی ویب سیریز میں ہی کر دی گئی تھی۔ حیران کن طور پر ویب سیریز میں 6 سال پہلے بتائی گئی صورتحال ہو بہو درست ثابت ہوئی۔ ویب سیریز جیک ریان کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ کلپ میں زور دیا گیا ہے کہ اصل خطرہ امریکہ سے دور واقع ممالک نہیں بلکہ اپنے خطے کے ملک بھی ہیں۔ اسی کلپ کے منظر میں وینزویلا کے وسیع تیل، معدنی وسائل، شدید انسانی بحران کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے ایک ناکام ریاست بھی قرار دیا گیا۔ امریکہ میں پہلی بار 2 پاکستانی مسلمان میئر اور ڈپٹی میئر منتخب۔ سنبل صدیقی سال 2026-27 کے لیے تیسری بار کیمبرج سٹی کی میئر منتخب ہو گئیں۔ کم عمر ترین کونسلر برہان عظیم کیمبرج سٹی کے ڈپٹی میئر منتخب۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی سنبل صدیقی وکیل ہیں جو امریکہ میں سیاستدان بھی ہیں۔ بورے والا سے تعلق رکھنے والے برہان عظیم MIT یونیورسٹی سے انجینئر ہیں۔ سعودی قیادت میں قائم اتحاد کی یمن میں محدود فضائی کارروائیاں، علیحدگی پسند فورسز کو نشانہ بنایا۔ الزوالے صوبے میں کارروائی بھاری اور ہلکے ہتھیاروں اور بختربند گاڑیوں سے لیس ایک بڑی فورس جمع کرنے پر کی گئی۔ جنوبی یمن کی عبوری کونسل STC کے سربراہ الزبیدی طے شدہ پرواز کے ذریعے ریاض جانے کے بجائے نامعلوم مقام کی طرف فرار۔ الزبیدی کو یمنی حکومت اور علیحدگی پسندوں کے درمیان مذاکرات میں شرکت کرنا تھی۔ یمنی ایوان صدر کا کہنا ہے کہ غداری کے الزام پر الزبیدی کو یمنی لیڈرشپ کونسل کے نائب صدر کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ برف باری کے بعد برطانیہ کو طوفان کوریٹی کا سامنا، تیز ہواؤں، بارش اور مزید برف باری کی پیش گوئی۔ طوفان جنوب مغرب انگلینڈ میں جمعرات کی دوپہر کو ٹکرائے گا۔ کارنیوال اور آئل آف سسلی میں 90 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی۔ املاک کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ طوفان سے انگلینڈ اور ویلز کے بیشتر حصے متاثر ہوں گے۔ یورپ میں بھی موسم کی شدت برقرار۔ شکپول ایئرپورٹ ایمسٹرڈیم اور چارلز ڈی گال ایئرپورٹ پیرس سے سینکڑوں پروازیں منسوخ۔ عرب امارات میں 18 سال کی عمر قانونی بلوغت قرار، نیا قانون نافذ۔ 18 سال کے نوجوان سرپرست کی اجازت کے بغیر مالی قانونی فیصلے کر سکیں گے۔ 18 سال کے افراد معاہدے کرنے، قرض لینے، جائیداد خریدنے کے مجاز۔ 15 سال کے افراد عدالتی اجازت سے اپنے اثاثے خود سنبھال سکیں گے۔ لاہور قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی کا کہنا ہے کہ PSL ٹرافی اس بار بھی قلندرز ہی جیتیں گے۔ ورلڈ کپ سے پہلے PSL کے ریٹینشن، ڈرافٹ اور دیگر کام مکمل ہو جانے چاہیے۔ CEO عاطف رانا نے کہا، شاہین آفریدی نے فیصلہ کرنا ہے کہ ٹیم میں کس کھلاڑی کو لینا ہے۔ شاہین آفریدی کا عاطف رانا کے ہمراہ قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر کا دورہ، نوجوان کھلاڑیوں کو پریکٹس کرتے دیکھا، ٹپس دیں، بچوں میں لاہور قلندرز کی شرٹس تقسیم کی۔
पी एस ए कराची ओपन गोल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के अशरफ इरफान टॉप सीड मिस्र के करीम कुवाद से शिकस्त खा गए। करीम कुवाद क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान के नंबर 1 खिलाड़ी नूर जमान ने मिस्री खिलाड़ी को हराकर लास्ट 8 में जगह बना ली। नूर जमान इब्तदाई 2 सेट हारने के बाद लगातार 3 सेट जीते। और घुड़सवारी में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़। पाकिस्तान के घुड़सवार उस्मान खान ने मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जोन में एक बार फिर नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। इंटरनेशनल एक्वेस्टेरियन फेडरेशन ने रैंकिंग जारी कर दी। उस्मान खान इससे पहले 2019 से 2021 तक नंबर 1 रह चुके।